الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 63 تصوف، احیاء العلوم، جلد نمبر 4 ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں امید کی حقیقت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئیں۔ آج خوف کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ پہلی فصل ہے جس میں خوف کی تعریف اور اس کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز کے درپیش آنے کے خدشے کے سبب دل میں پیدا ہونے والے درد، سوزش اور گھبراہٹ کو خوف کہا جاتا ہے۔ خوف میں شامل امور رجا یعنی امید کی طرح خوف کی حالت بھی علم، حال اور عمل کے مجموعے سے مرتب ہے۔ یہ بھی باتیں عرض کی گئی تھی، بس وہ ایک لنک اس کا بنا رہا ہوں اگلے لیکچر کے ساتھ۔ علم سے مراد ناپسندیدہ چیز تک لے جانے والے سبب کا علم ہے۔ کسی شخص نے بادشاہ کی نافرمانی کی اور گرفتار کر لیا گیا تو اب اسے قتل کیے جانے کا خوف بھی ہے اور معافی اور آزادی کی امید بھی، لیکن اسے جس قدر قتل تک لے جانے والے اسباب کا علم ہوگا اسی قدر اس کے دل میں خوف میں اضافہ ہوگا۔ اس چیز کا بیان کیا گیا تھا۔ خوف خدا کے اسباب کون سے ہیں؟ اللہ سے خوف کا معاملہ بھی یہی ہے۔ خوف خدا کبھی تو اللہ عز و جل کی ذات و صفات کی معرفت کے سبب پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ تمام جہانوں کو ہلاک فرما دے تو بھی اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہوگی اور نہ کوئی اسے اس بات سے روک سکتا ہے۔ بعض اوقات خوف خدا کا سبب یہ ہوتا ہے کہ بندہ بہت گناہ گار ہوتا ہے، جبکہ بسا اوقات ذات و صفات کی معرفت اور گناہوں کا ارتکاب یہ دونوں خوف خدا کا سبب بنتے ہیں۔ بندے کو جس قدر اپنے عیبوں کا علم ہو، اللہ عز و جل کے جلال، بلندی اور بے نیازی کی معرفت حاصل ہو اور یہ بات پیش نظر ہو کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا، اسی قدر اس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہوگا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خوف خدا کا حامل وہ شخص ہوگا جسے سب سے زیادہ اپنی ذات اور اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ عز و جل سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ پھر بدن پر خوف خدا کا اثر۔ بدن پر اس کا اثر رنگت کے زرد پڑ جانے، بے ہوشی، چیخ و پکار، رونے دھونے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اعضاء پر خوف خدا کا اثر۔ خوف خدا کا اعضاء پر یہ اثر ہوتا ہے کہ بندہ گزشتہ گناہوں کی تلافی اور مستقبل کی تیاری کے لیے اپنے اعضاء کو گناہوں سے باز رکھتا اور صرف نیک کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ صفات پر خوف خدا کا اثر۔ خوف خدا کا صفات پر یہ اثر ہوتا ہے کہ نفسانی خواہشات کا جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے، دنیاوی لذتیں بے مزہ ہو جاتی ہیں اور محبوب ترین گناہ بندے کے نزدیک اس طرح ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں جیسے شہد کی خواہش رکھنے والے کو اگر یہ علم ہو جائے کہ اس میں زہر شامل ہے تو وہ اس کے نزدیک ناپسند ہو جاتا ہے۔ خوف خدا سے حاصل ہونے والے مقامات۔ ماں قبل جو عرض کیا گیا کہ خوف خدا رکھنے والا شخص مراقبہ، محاسبہ اور مجاہدہ میں مشغول رہتا ہے تو اس کی قوت اس خوف کی قوت کے مطابق ہوتی ہے جو کہ دل کی سوزش اور تکلیف کا نام ہے، جبکہ خوف کی قوت اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ بندے کو اللہ عز و جل کے جلال و عظمت، صفات و افعال نیز اپنی ذات میں موجود عیوب و نقائص اور مرنے کے بعد پیش آنے والے خطرات اور ہولناکیوں کی کس قدر معرفت حاصل ہے۔
خوف کا کم سے کم درجہ جس کا اثر اعمال میں ظاہر ہوتا ہے یہ ہے کہ بندہ ان تمام کاموں سے باز آ جائے جو شرعاً ممنوع ہیں۔ ممنوعات شرعیہ سے باز رہنے کے اس عمل کو ورع یعنی پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ اگر باز رہنے کی اس قوت میں اضافہ ہو کر ان چیزوں کو بھی شامل ہو جائے جن کے حرام ہونے کا امکان ہے، اور بندہ ان کاموں کو بھی ترک کر دے جن کی حرمت یقینی نہ ہو، تو یہ تقویٰ ہے۔ پہلا ہے پرہیزگاری، دوسرا ہے تقویٰ۔ کیونکہ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ شک میں ڈالنے والی چیزوں کو ترک کر کے غیر مشکوک چیزوں کو اختیار کر لے، اور اس شخص کو تقویٰ نے اس بات پر برانگیختہ کیا ہے کہ جن چیزوں میں حرج ہے ان کے خوف سے ان چیزوں کو بھی ترک کر دے جن میں کوئی حرج نہیں، اور یہ تقویٰ میں سچائی کی علامت ہے۔ تو یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ پہلا جو مقام ہے وہ ہے پرہیزگاری، اور دوسرا مقام جو ہے اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ پرہیزگاری تو یہ ہے کہ جو ممنوع کام ہے، پتہ ہے حرام ہے، ان کو چھوڑ دے۔ تقویٰ یہ ہے کہ جن میں شک ہے ان کو بھی چھوڑ دیں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی شخص اللہ کی عبادت کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لے اور ایسا مکان نہ بنائے جس میں رہنا نہیں، ایسی غذا نہ جمع کرے جسے کھانا نہیں، مطلب ضرورت سے زائد نہ بنائے، نہ ضرورت سے زیادہ جمع کرے، دنیا کی جن چیزوں کے بارے میں علم ہے کہ انہیں چھوڑ جانا ہے ان کی طرف متوجہ نہ ہو، اور اپنا کوئی بھی سانس اللہ کے غیر کے لیے صرف نہ کرے، تو یہ مقام میں صدق ہے، اور اس پر فائز شخص صدیق کے لقب کا حقدار ہے۔ بہرحال صدق میں تقویٰ شامل ہے، تقویٰ میں ورع یعنی پرہیزگاری شامل ہے، جبکہ ورع میں عفت شامل ہے، کیونکہ عفت کے معنی شہوات و خواہشات کے تقاضوں پر عمل سے باز رہنے کے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ دوسری فصل ہے خوف کے درجات اور ان کے مختلف صورتیں۔ جان لیجیے کہ خوف ایک قابل تعریف چیز ہے، لیکن بعض اوقات یہ گمان کیا جاتا ہے کہ جو چیز قابل تعریف ہو وہ جس قدر زیادہ اور مضبوط ہو اسی قدر اچھی ہے، حالانکہ یہ ایک غلط گمان ہے۔ دراصل خوف اللہ کا ایک کوڑا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو علم و عمل کی پابندی کی طرف ہانکتا ہے تاکہ بندے اس کے قرب کا مرتبہ پانے میں کامیاب ہو سکیں۔ چوپایوں اور بچوں کو قابو میں رکھنے کے لیے اگرچہ کوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر وقت انہیں مارتے رہنا کوئی اچھا عمل ہے۔ خوف کی 3 مراتب ہیں: حد سے کم، حد سے زیادہ اور معتدل۔ ان تینوں میں سے معتدل اور اوسط درجے کا خوف بہترین اور قابل تعریف ہے۔ اس کی پھر آگے مختلف مثالیں دی گئی ہیں۔ یہاں پر ایک ہے موضوع حقیقی عالم کون ہے۔ علماء سے میری مراد وہ لوگ نہیں جو رسمی طور پر علم حاصل کر کے عالم کہلانے لگتے ہیں، کیونکہ یہ تو سب لوگوں سے زیادہ خوف خدا سے دور ہوتے ہیں، بلکہ وہ نفوس قدسیہ مراد ہیں جو اللہ عز و جل کی نعمتوں، نشانیوں اور افعال کا علم رکھنے والے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کا وجود آج کے دور میں بہت کم ہے۔ انکار جھوٹ اور انکار کفر۔ اسی لیے حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمۃ اللہ الوہاب نے ارشاد فرمایا، اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ کیا تم اللہ کا خوف رکھتے ہو تو خاموش ہو جاؤ، کیونکہ اگر تم نے انکار کیا تو یہ کفر ہوگا، اور اگر اقرار کیا تو جھوٹ ہوگا۔ بھی حقیقت میں خوف ہے ہی نہیں نا، کما حق ہو۔ سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا
کہ حقیقی خوف خدا وہ ہے جو انسان کے اعضاء کو گناہوں سے روک کر نیک اعمال کا پابند بنا دے، جبکہ جو خوف اعضاء میں مذکورہ اثر نہ کرے وہ محض دل میں آنے والا ایک خیال ہے اور اس قابل نہیں کہ اسے خوف خدا کا نام دیا جائے۔ تو یہاں پر حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی خوف کے مختلف درجات کے اثر کے اعتبار سے بھی بیان کرتے ہیں۔ خوف اگر انسان کو عمل کی طرف راغب نہ کرے تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور جو اس کوڑے کی طرح ہے جو جانور کی رفتار میں اضافہ نہ کرے۔ خوف اگر بندے کو عمل پر ابھارتا ہے تو پھر اثر کے اعتبار سے اس کے مختلف درجات ہیں۔ اگر یہ بندے کو صرف عفت یعنی شہوات کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے سے باز رکھتا ہے تو اس کا بھی ایک درجہ ہے۔ اگر اس کی بدولت بندے کو ورع یعنی پرہیزگاری کی دولت حاصل ہو تو پھر اس کا درجہ ماقبل درجے سے بڑا ہے، جبکہ خوف کی بدولت حاصل ہونے والا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ بندہ صدیقین کے مقام تک پہنچ جائے۔ اس درجے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خوف دل پر ایسا غالب آ جاتا ہے کہ بندے کے ظاہر و باطن سے اللہ عز و جل کے علاوہ ہر کسی کا خیال دور ہو جاتا ہے۔ تیسری فصل ہے خوف والی اشیاء کی اقسام۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ خوف مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز کے اندیشے کے سبب پیدا ہوتا ہے، پھر وہ چیز بذات خود ایسی ہوتی ہے کہ اسے ناپسند کیا جائے، مثلا آگ، یا پھر کسی ناپسندیدہ چیز تک پہنچانے کے سبب اسے نفرت کی جاتی ہے، مثلا گناہوں سے اس لیے نفرت کی جاتی ہے کہ آخرت میں عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ خائفین کے دلوں پر جن باتوں کا خوف غالب ہوتا ہے ان کے اعتبار سے خائفین کے مختلف مقامات ہیں۔ خائفین کا پہلا طبقہ ان حضرات پر مشتمل ہے جن کے دلوں پر ایسی چیزوں کا خوف طاری ہوتا ہے جو بذات خود ناپسندیدہ نہیں بلکہ ناپسندیدہ چیزوں تک لے جانے کے باعث قابل نفرت ہیں۔ ان کے دلوں پر طاری ہونے والے خوف کے درج ذیل اقسام ہیں: توبہ سے پہلے موت کا خوف، توبہ کرنے کے بعد اس کے ٹوٹنے کا خوف، اللہ عز و جل سے عہد کیا ہے اس میں عہد شکنی کا خوف۔ تو یہ مختلف اس کی یعنی کہ قسمیں آ گئیں۔ ہر خوف کا اپنا ایک فائدہ ہے۔ برے خاتمے کا خوف، خوف کی ان تمام اقسام میں سے متقی حضرات پر برے خاتمے کا خوف غالب ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی خطرناک معاملہ ہے، اور ان سب قسموں میں سے اعلیٰ ترین اور کمال معرفت پر دلالت کرنے والا خوف اللہ کی خفیہ تدبیر کا خوف ہے، کیونکہ خاتمے کا اچھا یا برا ہونا اسی کے تابع ہے اور اسی کی ایک شاخ ہے جو اس سے نکلتی ہے۔ اگرچہ ان دونوں کے درمیان کثیر اسباب موجود ہیں، اللہ عز و جل نے کسی شخص کے لیے لوح محفوظ میں جو انجام لکھ دیا ہے خاتمے سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ جو خوف کی جو قسم ہے سب سے بڑی کہ بندہ برے خاتمے کے خوف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی کے متعلقہ پھر کچھ احادیث مبارکہ اور کچھ مثالیں بھی حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل فرما رہے ہیں۔ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی: اے داؤد، مجھ سے اس طرح خوف کرو جس طرح تم نقصان پہنچانے والے درندے سے خوف کرتے ہو۔ اس مثال سے آپ کو حاصل معنی تو سمجھ آ سکتا ہے، لیکن اس کے سبب سے آگاہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے سبب سے واقف ہونا تقدیر کے راز پر واقف ہونا ہے جو صرف اس کی اہلیت رکھنے والوں کے ساتھ خاص ہے۔ درندے سے خوف کا سبب حاصل معنی یہ ہے کہ انسان درندے سے اس لیے خوف زدہ نہیں ہوتا کہ اس نے درندے کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، بلکہ اس درندے کی صفات، مثلا اس کی پکڑ، رعب، دبدبہ، ہیبت کے سبب خوف زدہ ہوتا ہے۔ خائفین کا دوسرا طبقہ ان حضرات پر مشتمل ہے جن کے دلوں میں ایسی چیزوں کا خوف طاری ہوتا ہے جو خود ناپسندیدہ اور قابل نفرت ہیں۔ یہ حضرات جن چیزوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں ان کی درج ذیل اقسام ہیں:
موت کی سختیاں اور شدت کا خوف، منکر نکیر کے سوالات کا خوف، عذاب قبر کا خوف وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام وہ باتیں جو خود ناپسندیدہ ہیں، اس لیے ان سے لازمی طور پر خوف زدہ ہونا چاہیے۔ جس شخص کو کامل معرفت کی دولت حاصل نہیں ہوتی اور نہ اس کی دلی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، اسے نہ تو اللہ عز و جل سے وصال کی لذت کا شعور ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اس سے جدائی اور دوری کے درد سے واقف ہوتا ہے۔ اس کے سامنے جب اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کی معرفت رکھنے والا دوزخ سے نہیں بلکہ اللہ کی زیارت سے محرومی سے خوف زدہ ہوتا ہے، تو اس کے دل میں اس بات کا انکار پیدا ہوتا ہے اور وہ تعجب کا شکار ہوتا ہے۔ اگر شریعت نے اس بات کی ممانعت نہ فرمائی ہوتی تو شاید وہ اللہ کی زیارت کی لذت کا ہی انکار کر بیٹھتا۔ اس کا اپنی زبان سے اس بات کا اقرار صرف تقلید کی ضرورت کے باعث ہوتا ہے، ورنہ اس کے دل میں اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف پیٹ، شرمگاہ اور آنکھ کی لذتوں سے آشنا ہوتا ہے، جو کہ مختلف رنگوں اور خوبصورت چہروں کو دیکھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ الغرض ایسا شخص صرف ان لذتوں سے آشنا ہوتا ہے جن میں چوپائے بھی اس کے شریک ہیں، جبکہ عارفین کو ایسی لذتیں حاصل ہوتی ہیں جو کسی اور کے حصے میں نہیں آتی۔ خوف کی مختلف اقسام کا بیان یہاں مکمل ہوتا ہے۔ چوتھی فصل ہے خوف کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان۔ خوف کی فضیلت کو جاننے کے دو طریقے ہیں، غور و فکر اور آیات و احادیث۔ غور و فکر میں کیا چیز ہے؟ کسی چیز کی فضیلت کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ بندے کو کس قدر اللہ عز و جل سے ملاقات کی سعادت کے قریب کرتی ہے، کیونکہ ایک بندے کا سب سے بڑا مطلوب و مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ سعادت مندی کو پالے، اور سب سے بڑی سعادت مندی یہ ہے کہ اسے اپنے مالک و مولا عز و جل کی ملاقات اور اس کے قرب کی دولت حاصل ہو جائے۔ ہر وہ چیز جو اس مقصد کو پانے میں معاون ثابت ہو وہ باعث فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت اسی قدر ہے جس قدر وہ معاون ہو۔ یہ بات ظاہر ہو چکی کہ آخرت میں اللہ کی ملاقات کی سعادت پانے کا صرف یہ راستہ ہے کہ دنیا میں اس کی محبت و الفت کو حاصل کیا جائے۔ محبت کا حاصل کرنا حصول معرفت کے بغیر ناممکن ہے، اور معرفت الہی اس کے جلال و قدرت میں غور و فکر کرتے رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سے انس اس کی محبت اور اس کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنے سے نصیب ہوتا ہے۔ ذکر و فکر کی مذکورہ نعمتیں دل سے دنیا کی محبت کا کلا کما کرنے پر حاصل ہوتی ہیں، اور محبت دنیا کا دل سے خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ بندہ دنیاوی لذات اور خواہشات کو ترک کر دے۔ خواہشات کو ترک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ شہوتوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے، اور یہ کام جس طرح خوف کی آگ سے ہو سکتا ہے اسی طرح کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ خوف ایک ایسی آگ ہے جو شہوتوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اب یہ جتنی مقدار میں شہوتوں کو جلائے، گناہوں سے باز رکھے اور نیک اعمال کی طرف راغب کرے، اسی قدر اس کی فضیلت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور خوف کے مختلف درجات جن کا بیان ماقبل بیان ہو چکا، ان کے اعتبار سے یہ مقدار مختلف ہوتی ہے۔ بھلا خوف باعث فضیلت کیوں نہ ہوگا، حالانکہ اسی کے ذریعے بندے کو عفت، ورع، تقوی اور مجاہدہ جیسے اعمال حاصل ہوتے ہیں جو کہ انتہائی عالی شان اور اللہ کے قرب کی دولت سے سرفراز کرنے والے ہیں۔ گناہوں سے نفرت اس لیے بھی کرنی ہے کہ یہ گناہ دوزخ میں آگ میں لے جانے والے ہیں، اور گناہوں سے نفرت اس لیے بھی کرنی ہے کہ یہ گناہ اللہ عز و جل سے دوری کا سبب بنتے ہیں، اللہ عز و جل کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ آیات و احادیث، جہاں تک آیات احادیث کے ذریعے خوف کی فضیلت کو جاننے کا تعلق ہے تو اس بارے میں بے شمار آیات احادیث وارد ہیں۔ خوف کی فضیلت کو جاننے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ نے اہل جنت کے چاروں مقامات ہدایت، علم، رحمت اور رضا کو درج ذیل 3 آیات مقدسہ میں خائفین کے لیے جمع فرما دیا۔ ہدی و رحمت للذین ہم لربہم یرہبون، ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔
انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علماء کے خوف کے سبب انہیں علم کی صفت سے موصوف قرار دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ علم کا پھل اور نتیجہ۔ نیز وہ تمام آیات جن میں علم کی فضیلت بیان کی گئی وہ خوف کی فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہیں، کیونکہ خوف علم کا پھل اور اس کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ خائفین کو رفیق اعلیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور اس معاملے میں کوئی ان کا شریک نہ ہوگا۔ تقوی کی فضیلت۔ حکمت و دانائی کی بنیاد، خوف خدا کی برکت، دو بھلائیاں۔ خائفین حساب کتاب سے مامون ہوں گے، دو خوف اور دو امن۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہ کروں گا۔ جو مجھ سے دنیا میں بے خوف رہے گا اسے قیامت کے دن خوف زدہ کروں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے خوف زدہ رہے گا اسے روز قیامت امن عطا کروں گا۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کا خوف رکھتا ہے ہر ایک چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو غیر خدا کا خوف رکھتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ سب سے بڑا عقل مند خوف و امید سے زیادہ ہونا چاہیے۔ سعادت مند کی علامت بروز قیامت امن میں رہنے والا، ڈرانے والوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ عبادات کے قبول نہ ہونے کا خوف۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس فرمان باری تعالیٰ، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اور جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں، میں کیا چوری اور زنا کرنے والا شخص مراد ہے؟ تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا، نماز پڑھتا، صدقہ خیرات کرتا اور اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ میری یہ عبادت قبول نہیں ہوں گی۔ خوف اور امید لازم و ملزوم ہیں۔ اس کا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی نیک عمل کریں تو یہ امید سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرمائے گا، اور یقین رکھیں اس کا۔ اور جب بھی گناہ پیش آئے تو ڈریں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈر جائیں کہ کہیں اس گناہ کے سبب میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو یہ ہے خوف۔ امید کب رکھنی ہے؟ جب دل میں گناہوں سے توبہ کا خیال پیدا ہو۔ اب نا امیدی نہیں آنے دینی، یہ نہیں سوچنا کہ وہ معاف نہیں کرے گا، اب یہ امید رکھنی ہے کہ وہ معاف کرے گا، مگر جب گناہ کا خیال آئے اس وقت ڈرنا ہے کہ کہیں اس گناہ کے سوا میری پکڑ نہ ہو جائے۔ بس یہ ہے امید اور خوف کا بیان۔ خوف خدا سے رونے کی فضیلت پر مشتمل 8 فرامین مصطفیٰ۔ پہلا فرمان عالی شان ہے، جس بندہ مومن کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کے خوف کے سبب مکھی کے پار برابر بھی آنسو نکل کر اس کے چہرے تک پہنچا تو اللہ عز و جل اس بندے پر دوزخ کو حرام فرما دیتا ہے۔ 8واں فرمان عالی شان ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ عز و جل 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے
اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ خوف خدا سے رونے کی فضیلت پر مشتمل 7 اقوال بزرگان دین۔ اس میں پہلا قول ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس سے ہو سکے وہ روئے اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ 5ویں فصل کا یہ ہے کہ بندے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ مرتے وقت وہ اللہ عز و جل سے محبت کرنے والا ہو۔ اللہ عز و جل کی محبت کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے اور دل سے دنیا کی محبت دور کر دی جائے، یہاں تک کہ دنیا بندے کے نزدیک اس قید خانے کی طرح ہو جائے جو اسے اس کے محبوب سے ملنے سے روکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک نیک شخص نے سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ نورانی کو خواب میں دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ ان کا حال پوچھا تو انہوں نے فرمایا، ابھی ابھی قید سے آزاد ہوا ہوں۔ صبح ہونے پر ان کے بارے میں معلومات کی تو بتایا گیا گزشتہ رات ان کا انتقال ہو چکا۔ 6ٹھی فصل ہے خوف پیدا کرنے والے کی دوا کا بیان۔ صبر شکر کے بیان میں ہم نے صبر کی دولت کو پانے کے لیے جس کو دوا کا بیان کیا وہ خوف کو حاصل کرنے کے لیے بھی کافی ہے، کیونکہ خوف اور امید کو حاصل کیے بغیر صبر کا حصول ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی مقامات میں سب سے پہلا مقام یقین ہے۔ اللہ اور قیامت پر ایمان کی قوت کو یقین کہا جاتا ہے، اور یہ یقین لازمی طور پر دوزخ کا خوف اور جنت کی امید پیدا کرتا ہے۔ خوف اور امید صبر سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ جنت کو مشکلات اور پریشانیوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے جنہیں صرف امید کی قوت سے برداشت کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوزخ کو شہوات اور نفسانی خواہشات سے ڈھانپا گیا ہے جن سے بچنا صرف خوف کی قوت کے ذریعے ممکن ہے۔ اس لیے امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جنت کا مشتاق شخص نفسانی خواہشات سے الگ ہو جاتا ہے، جبکہ دوزخ سے ڈرنے والا حرام کاموں کو ترک کر دیتا ہے۔ حصول خوف کے 2 طریقے۔ خوف کو حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ دوسرے سے بہتر ہے۔ مثال، ایک بچہ گھر میں موجود اور اچانک کوئی درندہ سانپ گھر میں داخل ہو جائے تو بچہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ سانپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے پکڑ کر اسے کھیل سکے۔ لیکن اگر اس کا باپ وہاں موجود اور وہ عاقل ہو تو وہ سانپ سے ڈر کر بھاگ جائے۔ بچہ جب اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ سانپ کے خوف سے اس کے بدن پر لرزہ طاری ہے اور وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس پر خوف غالب آتا ہے اور باپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اس مثال میں باپ کا خوف سانپ کی صفات، اس کے زہر اور ہلاک کرنے والی خصوصیات کے سبب ہے، یا پھر درندے کی پکڑ، اس کے غلبے اور اس کی پرواہ نہ کرنے کے باعث ہے، جبکہ بچے کا خوف محض اپنے باپ کی تقلید کے طور پر ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا باپ کی ایسی چیز سے خوف زدہ ہے جو واقعی ڈرنے کے قابل ہے۔ باپ کی تقلید کا جو بیٹا اس کو جان لیتا ہے۔ درندہ اور سانپ ایسی چیزیں جن سے خوف زدہ ہونا چاہیے، اگرچہ اسے اس کا سبب معلوم نہیں ہوتا۔ اس مثال کو سمجھ لینے کے بعد جاننا چاہیے کہ خوف خدا کی 2 اقسام ہیں: عذاب الہی سے خوف، دوسرا ذات باری تعالیٰ سے خوف۔ ذات باری تعالیٰ سے خوف ان نفوس قدسیہ کے حصے میں آتا ہے جو اللہ کے بارے میں علم رکھنے والے، قلب سلیم کی دولت سے مالا مال اور ان صفات باری تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے ہیں جو ہیبت، خوف، احتیاط کا تقاضا کرتی ہیں۔ نیز یہ حضرات ان فرامین باری تعالیٰ کی اسرار اور رموز پر بھی واقف ہوتے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے۔ تمام مسلمانوں کو خوف زدہ کیوں نہیں ہونا چاہیے، جبکہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سورہ ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں شاید اس کا سبب یہ ہو کہ سورہ ہود میں بکثرت رحمت سے دور کرنے کا تذکرہ ہے۔ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، ارے دور ہوں عاد ہود کی قوم، ارے لعنت ہو سمود پر، ارے دور ہو مدین جیسے دور ہوئے سمود،
رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی آیات سے بہت زیادہ اثر قبول فرمایا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ اللہ عز و جل چاہتا تو یہ قومیں شرک نہ کرتی، کیونکہ اگر اس کی مشیت ہوتی تو وہ انہیں ہدایت عطا فرما دیتا۔ سورہ واقعہ میں ہے ترجمہ: اس وقت اس کے ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی، کسی کو پست کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی، یعنی جو کچھ ہونے والا ہے قلم میں قدرت اسے لکھ کر فارغ ہو چکا، اور قیامت تک کے تمام معاملات کا فیصلہ ہو گیا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ یا تو دنیا میں بلندی پانے والوں کو پست کر دے گی یا پھر پستی کا شکار رہنے والوں کو بلندی عطا کرے گی۔ سورہ تکویر میں قیامت کی ہولناکیوں کا نیز اس بات کا بیان ہے کہ روز قیامت ہر شخص کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس لائی جائے، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے: جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ایک اور جگہ فرمایا: کوئی نہ بول سکے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کہی۔ خوف خدا پیدا کرنے والی چند آیات۔ جو شخص غور و تدبر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس کے لیے قرآن مجید میں شروع سے لے کر آخر تک حصول خوف کا سامان موجود ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان قرآنی آیات کو، ان کے ترجمہ اور تفسیر کو تفسیر خزائن العرفان میں پڑھنے اور سننے کی سعادت پا رہے ہیں، اس لیے یہ آیات مبارکہ یہاں پر میں ریکارڈ نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سب سے جو برگزیدہ لوگ ہیں انبیاء کرام علیہم السلام، جب وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو ہم جیسے گناہ گاروں کو تو بہت زیادہ خوف خدا کی حاجت ہے۔ سب سے بڑا جاہل کون؟ لوگوں میں سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو ان باتوں سے بے خوف رہے، حالانکہ اسے بے خوفی سے پرہیز کی ہدایت کی گئی ہے۔ اگر اللہ عز و جل عارفین پر لطف و کرم فرماتے ہوئے رجا یعنی امید کے اسباب کے ذریعے ان کے دلوں کو راحت نہ پہنچاتا تو خوف کی آگ سے ان کے دل جل جاتے۔ رجا کے اسباب اللہ عز و جل کے خاص بندوں کے لیے رحمت ہیں، جبکہ غفلت کے اسباب عام مخلوق کے لیے ایک اعتبار سے رحمت ہیں، کیونکہ اگر عام لوگوں پر حقیقت حال ظاہر ہو جائے تو ان کی روح پرواز کر جائے، اور دلوں کے پھیرنے والے اللہ عز و جل کے خوف سے ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ ایمان پر خاتمے کے متعلق 8 اقوال بزرگان دین ہیں۔ ان میں سے ایک قول مبارک میں پڑھ دیتا ہوں۔ نمبر 3 ہے: حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ عز و جل کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی شخص موت کے وقت اپنا ایمان سلب ہونے سے بے خوف ہوتا ہے تو اس کا ایمان سلب کر لیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بہت ہی پیارا بیان ہے، چھوڑنے والا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، مگر بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو رپیٹ ہو رہی ہیں، یہ پہلے سے ہم نے سماعت کی ہوتی ہیں، تو ان کو بار بار پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جو اطلاع دی جا رہی ہے، جو بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اور سچا خوف ایسا خوف ہونا چاہیے جس کے سبب بندہ گناہوں سے بچے، گناہوں سے دور رہے، اور اس خوف کا اثر اس کے بدن پر ظاہر ہو کہ بندہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔ تو یہ ہے حقیقی خوف۔ خالی آنسو آ جانا، خالی توبہ توبہ کہتے رہنا، یہ کافی نہیں ہے۔ گو کہ اللہ کے خوف سے رونا، توبہ کرنا بہت اچھے عمل ہیں، مگر سب سے بنیادی اور جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خوف خدا کے سبب گناہوں سے بچ جائے اور نیکیوں پر استقامت پا لے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں پر استقامت پا لے تو بندہ ورع تقوی کی منازل طے کر کے پھر وہ بندہ آگے
صدیقین کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اپنا خوف، حقیقی خوف عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ یہ خوف خدا کا بیان ماشاءاللہ جاری ہے، اگلے لیکچر میں بھی اس کے حوالے سے برے خاتمے کا خوف جو ہے اس کے حوالے سے اور خائفین کے بہت پیارے واقعات ارشادات انشاءاللہ تعالی پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔